السلام علیکم. اردو لازمی کلاس 9 اور میٹرک سبق نمبر 2 امید کی خوشی، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں. تو اس کی ہم بلند خوانی اور ریڈنگ کر رہے تھے. آخری پیراگراف پیج نمبر 21 میں جو آخری پیراگراف ہے، اور یہ اقتباس جو ہے پیپر میں آ سکتا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے کہ اس میں سر سید احمد خان وہ کیا فرما رہے ہیں. اس پیراگراف میں لکھا ہے کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی. تو نیچے جو ہے یہاں پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، نیچے بتایا کہ بھئی اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے. اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. بے یارو مددگار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. قید خانے کی مصیبت اس کی تنہائی اور اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے. یہاں پہ سر سید احمد خان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انہیں کنویں میں ڈال دیا. تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ لیکن ایک امید تھی جو انہیں زندہ رکھنے پر مجبور کر رہی تھی. پھر انہیں مصر کے بازار میں بیچا گیا. وہ بے یار و مددگار تھے، ان کا کوئی یار نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. ایک غیر ملک جو ہے مصر دوسرا ملک ہے، غیر ملک اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے. پھر بعد میں ان کو جیل ہوئی اور جیل میں جو ہے وہاں پہ کافی عرصہ جو ہے قید رہے. انہیں بوڑھے باپ کا غم بھی تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم بھی تھا، پریشانی بھی تھی، مگر امید وہاں بھی موجود تھی. امید تھی کہ میں ضرور جو ہے نا اپنے بھائیوں سے اور اپنے والد سے ضرور ملوں گا. ایک امید تھی. پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں تھے، بھی بے گناہ اور تنہا. ایک تو قید و بند کی اذیتیں، مصیبتیں، قید، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، برداشت کی. صرف امید اور اچھے گمان کے سہارے. ایک امید تھی، ایک اچھا گمان تھا، اس سہارے جو ہے انہوں نے جو ہے جیل بھی برداشت کی. اتنے مصائب میں صرف امید ہی ساتھ تھی. یہ امید جو ہے دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے. جو ہمیں جو ہے امید جو ہے وہ دنیا کے اندر رواں دواں رکھتی ہے. تو اس میں بتایا جائے کہ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. مصر میں کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. تو بتائے جا رہے ہیں کہ امید ہی ہے جو ہمیں اور دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے اور ہمیں مسلسل جد و جہد کا پیغام سبق دیتی ہے. امید کی وجہ سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک امید تھی کہ میں ضرور جو ہے اپنے والد صاحب سے ملوں گا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی امید تھی کہ میں ضرور جو ہے اپنے بیٹے سے ملوں گا. تو اسی کے بارے میں اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد سوالات اور جوابات کا جو ہے مرحلہ شروع ہوتا ہے. اس میں اچھا ایک تو اس میں یہ بتانا ہے کہ بھئی یہ ماخوذ از مضامین سر سید احمد خان کی جو مضامین ہیں، تو اس کے نام سے کتاب بنی ہے مضامین سر سید. تو یہ یہاں سے ماخوذ ہے یہ سبق. سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. اس کا الف پارٹ ہے کہ مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دی؟ امید کی خوشی. جواب: انسان کی زندگی میں جو مشکلات اور تکالیف آتی ہیں، اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اسے یہ امید ہو کہ ایک نہ ایک دن یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. اس تکلیف کے ختم ہونے کی امید
اسے خوشی کا احساس دلاتی ہے۔ اس لیے مصنف نے سر سید احمد خان نے امید کو خوشی قرار دیا ہے، امید کی خوشی۔ مصنف نے امید کو خوشی، کیونکہ جب ایک امید ہوتی ہے اور کہ میں یہ تکالیف اور یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد مجھے خوشی حاصل ہوگی، خوشی کا احساس ہوتا ہے جب، تو اس لیے امید کو خوشی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بے، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ جواب، ماں اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے کہتی ہے، اے میری زندگی کی امید، میری آنکھوں کے نور، تیری ہی محبت ہمارے دل کو تسلی دے گی، تمہاری باتوں سے ہمارے غم دور ہوں گے، ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے اور تم ہماری محبت کو یاد کر کر کے رو گے۔ تو یہ ماں جو ہے اپنے بچے کو لوری دے رہی ہے، بچہ گہوارے میں سویا ہوا ہے اور ان کی ماں جو ہے ایک ہاتھ سے بچے کو جھولا جھول رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے کام میں لگی ہوئی ہے، اور لوری دیتے ہوئے یہ الفاظ بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بے گناہ ہیں اور رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ جیل میں بھی جو ہے وہ، اور جب قید میں مصر کے جیل خانے کے اندر جب ان کو ڈالا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ رنجیدہ ہیں۔ جواب، کیونکہ وہ بے گناہی کی باوجود ایک اندھیری جیل میں قید تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور ایک اندھیری جیل کے اندر، قید خانے کے اندر وہ قید ہیں، جہاں نہ کوئی ان کا مونس تھا، نہ ساتھی، نہ کوئی انس محبت رکھنے والا، اور نہ ہی کوئی جو ہے ان کا ساتھی ہے۔ وہ اپنے والد سے دوری کا غم اسے ستا رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم، والد صاحب کا غم، اور دوری کا، اپنے وطن سے دوری کا غم، اپنے رشتہ داروں اقارب کا غم اس کو ستا رہا تھا۔ اس کے بعد دال میں پوچھا جا رہا ہے کہ امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ جواب، امید ہماری زندگی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، مایوسی اور نا امیدی سے حفاظت ہوتی ہے، اور مستقبل میں بہتری کی امید ہماری زندگی کو پرسکون رکھتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پنکھے کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، اس نے تیز کی، کس نے تیز کی ہے؟ پنکھے کی آواز بہت آ رہی ہے۔ پنکھے کی آواز بہت تیز آ رہی ہے، میں پنکھا ایسا کر، میں نے پنکھا ایسا کیا تھا، یہاں تک اس کی آواز آ رہی پنکھے کی، میں ابھی ایسا کر کے آیا تھا، کس نے پنکھا تیز کیا ہے؟ کون سا پنکھا اسے آن کیا تھا؟ ہیلو نا، اس والا پنکھا آن کیا ہوا تھا؟ پاگل کیوں کیا؟ اس وقت مدرسے جانا تو نہیں، سو جائے کیا کر رہے؟ میں اس کو مارنا شروع کر دوں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، پنکھا آن کر دیا سارا، اس نے اتنا شور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سرسری طور پہ پھر، محنت کا پھل کسی بھی شخص کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، ہر کسی کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ آتش محبت، محبت کو بھڑکانا، اصل میں آتش کا مطلب ہوتا ہے آگ۔ کل رات شعراء کے کلام نے میری اللہ تعالیٰ سے محبت، آتش محبت کو خوب بھڑکایا۔ شعراء کا بھی جو ہے صوفیانہ کلام پڑھتے ہیں، جس سے جو سامعین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے آتش محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو درد کی دعا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یہ ہر درد کی دوا ہے۔ اس کے بعد خوش الحان، طائر پرندے جو ہے خوش الحان کے نغمے صبح کے وقت کو اور حسین بنا دیتے ہیں۔
پرندے جو ہے جب صبح سویرے چہچہاتے ہیں تو اس کی وجہ سے صبح کا جو وقت ہے اور حسین بن جاتا ہے۔ بے ریا خیال، بغیر دکھلاوا، جب انسان بے ریا خیال سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ ضرور اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جب انسان بغیر دکھلاوے کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس کی حاجت اور اس کی جو ہے ضرورت جو ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ کٹھن گھڑی، مشکل وقت، اپنے اور پرائے کی پہچان ہمیشہ کٹھن گھڑی میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے وہ درجے جملوں کی تشریح مع حوالہ سیاق و سباق۔ ایک تو تشریح جو ہے اس کی بھی ہے کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں۔ ابھی جو آخری پیراگراف ہم نے پڑھا تھا اس میں آپ نے حوالہ سبق و مصنف لکھنا ہے کہ مذکورہ نثر پارہ سبق امید کی خوشی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور یہ سبق مضامین سر سید سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو سر سید احمد خان کے بارے میں مختصر تعارف وغیرہ جو ہے نا لکھ لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وضاحت جس بھی آپ کو جو ہے نا بتائی گئی تھی کہ امید در حقیقت انسان کا اصل سرمایہ ہے جو ہر طرح کے مشکل اور کٹھن حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور قوت فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ کردہ گناہ کی سزا میں اندھیری کال کوٹری میں قید کر دیا گیا، وہ غیر مذہب اور غیر قوم کے قبضے میں تھے جن سے کسی طرح کی رحم کی امید نہیں تھی، اکیلے بے یار و مددگار اپنا وقت کاٹ رہے تھے، نہ کوئی دوست، نہ ہمدرد اور نہ رفیق تھا۔ ایسے موقع پر بوڑھے والد کی جدائی بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی بھی انہیں اور زیادہ غمگین کر رہی تھی، لیکن اس موقع پر وہ چیز جس نے ان کی ڈھارس بندھائی رکھی اور انہیں ٹوٹنے سے بچایا اور اچھے حالات کے آنے اور مشکل گھڑی کے گزر جانے کی امید تھی۔ یعنی امید ایک ایسی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ مشکل وقت بھی، مشکل گھڑی بھی گزر جائے گی اور اچھے حالات آئیں گے۔ اس کے بعد بے میں ہے کہ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، یہاں سے لے کر دل بچے میں ہے۔ تو اس کا بھی آپ نے حوالہ سبق لکھنا ہے اور مصنف کے بارے میں کچھ حالات لکھنے ہیں، کچھ تعارف لکھنا ہے۔ اس کی وضاحت میں لکھیں گے، تشریح میں لکھیں گے۔ مصنف اس جملے میں ماں کی ہمت و قوت برداشت کو بیان کر رہے ہیں کہ بچہ ناسمجھ اور بے بس ہے، اس کے اندر کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں۔ اس حالات میں بھی ماں اپنی تمام پریشانیوں کو بالائے طاق رکھ کر بچے کی نگہداشت اور دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کو لوری بھی سنا رہی ہے، اپنے کام بھی کر رہی ہے اور مشکلیں بھی برداشت کر رہی ہے، اس امید پر کہ ایک دن یہ بچہ اس کا سہارا بنے گا اور اس کی پریشانیوں کا حل نکالے گا اور اس کے دکھ کا مداوع کرے گا۔ یہ دو جو ہے اس میں تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ سبق میں 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیں۔ تو تراکیب لفظی جو ہے، ایک تو خوش الحان، 2 الفاظ آگے، خوش الحان، ایک خوش آئند، آتش محبت، بے ریا خیال، بے یار و مددگار۔ تو یہ جو نا ایسے الفاظ کو تراکیب لفظی کہا جاتا ہے، اور ان کے معنی یہ ہیں کہ خوش الحان اچھی آواز والا، سریلا، اور خوش آئند خوشگوار، خوشگن، آتش محبت محبت کی آگ، محبت کی شدت، بے ریا خیال وہ خیال جس میں تسنا یا دکھلاوا نہ ہو، مخلص پرخلوص، بے یار و مددگار جس کا کوئی ساتھی دوست نہ ہو، بے وطن ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے گرامر میں سے سوال نمبر 6، در ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، اسلم نے چائے پی۔ نمبر 2، حامد کتاب پڑھ رہا ہے۔ نمبر 3، وہ کراچی میں رہتی ہے۔ تو اس میں اسلم جو ہے وہ اسم ہے، اور چائے وہ بھی اسم ہے، اور
اسلم نے چائے پی، پی جو ہے نا پینا یہ فعل ہے، اور نے اسلم نے جو ہے وہ حرف ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ حامد کتاب پڑھ رہا ہے، تو حامد اور کتاب یہ دونوں اسم ہیں، اور پڑھ یعنی پڑھنا جو ہے وہ فعل ہے اس کے اندر جو ہے وہ حرف ہے۔ وہ کراچی میں رہتی ہے، کراچی اسم ہے، رہتی رہنا رہتی یہ ورب ہے فعل ہے، اور اس میں ہے جو ہے وہ حرف ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مشقی سوالات بھی کر لیے، اور جو پیراگراف آخری رہ رہا تھا اس کو بھی سمجھ لیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کی تیاری کریں گے، اس کو تھوڑا پڑھیں گے۔ ہر چیز کو پڑھنا پڑتا ہے، خود محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ اچھے نمبر حاصل کیے جا سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔